अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। बड़ी चेंजिंग है, बड़ी डेवलपमेंट है। चंद अहम बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले आता हूँ कि जाहिर है पूरा मुल्क पाकिस्तानी, हर तबक़े फ़िक्र से लोग सवाल हमसे भी करते हैं, एक दूसरे से भी करते हैं कि जी क्या हुआ उस मसले का, वो जो इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के दरमियान डिस्प्यूट्स पैदा हो गए हैं, मामलात ख़राब हो गए हैं और इस तरह की सिचुएशन सामने आ रही है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है। क्या होगा जनरल नदीम अंजुम का, क्या होगा जनरल फैज़ का, कौन आ रहे हैं DGISI, कौन जा रहे हैं, क्या फ़ैसला बदल दिया गया है, क्या आपके वज़ीर आज़म की को जो है वो उन्होंने जो है वो फतह कर लिया है फ़ौज को, या फ़ौज ने अपनी डिसिप्लिन को कायम रखा है। ये सब बातें मुसलसल चल रही हैं और दायरे ये उस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक प्रैक्टिकली फिजिकली जो है वो ये चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा अपने फ़ीलॉग पे बता चुका था कि आखिरी फ़ैसला क्या हुआ है। मैं आपको एक नया अहम तरीन बात बताने चाह रहा हूँ। देखिए, आर्मी चीफ ने जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग तय की है और जिस तारीख को तय की है उस तारीख में ये जो अहम तरीन ट्रांसफ़र पोस्टिंग एज इट इज़ हो जाएगी, जिसका ISPR ने अनाउंस किया है। यानी जो दूसरी जनरल पोस्टिंग थी यासिम मुनीर की QMG और दूसरे जनरल आमिर की जो पोस्ट वहाँ से निकाला, फिर गुजरांवाला वाले, वो सब के सब क्योंकि उनके ऊपर यकीनन लोगों का इतनी तवज्जो नहीं है। दो अहम पोस्टिंग है जिसके ऊपर तवज्जो मैं बता देता हूँ कि जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो DGISI ज्वाइन कर रहे हैं और वो ज्वाइन करेंगे और हो सकता है कि शायद 22 तारीख तक जो है वो चार्ज ले चुके हों। इसी तरीके से जनरल हमीद आपके फैज़ हमीद साहब जो हैं वो जिनका ट्रांसफ़र आर्मी चीफ ने कोर कमांडर पेशावर किया था, वो एज इट इज़ इस ऑर्डर के तहत वो भी 20-22 को यहाँ से चार्ज छोड़ेंगे, वहाँ ज्वाइन करेंगे, ये यहाँ से चार्ज छोड़ेंगे, ये ज्वाइन करेंगे। तो ये आखिरी जो न्यूज़ है अभी तक वो ये है कि आर्मी चीफ, देखिए जुमला सुनिएगा, समझिएगा, ये कोई हुकूमत का नहीं है। मैं पहले ही बता चुका था कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग है। माजी में इसको अपॉइंटमेंट के तौर पर देखा जाता था, बहरहाल ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग है। एक कोर से DGI बनाना, DGI को कोर में भेजना, ये नॉर्मल रूटीन ट्रांसफ़र पोस्टिंग अंडर द अथॉरिटी ऑफ द आर्मी चीफ ये है। और अप्रूवल अगर कोर कमांडर की हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर पहले जो होता था वो ये होता था कि जी एक प्रोसीजर चला आता था, उसके तहत प्राइम मिनिस्टर से भी राय ले लिया जाता था। मैंने कई दफ़ा कहा है कि प्राइम मिनिस्टर का साइन जो है वो रस्मी होता है, वो सेरेमोनियल होता है, वो वैसे ही रस्मी होता है, उसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती है। लेकिन इमरान खान अकड़ गए, किसी ने उनको कह दिया कि जनाब ये तो आपकी अथॉरिटी है, जबकि कहीं से भी इनकी अथॉरिटी जो है वो ना वो कोई जो है वो भेज रहा है आपके सिविल सर्विस रूल जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिहाज से तय है, कोई भेज रहा है 1951 का जो उस वक्त वज़ीर आज़म ने एक MU जारी किया था, वो सिंगल एक ऑर्डर के तहत है, वो वैसे नहीं है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है ISI की, इंटर सर्विसेज जो आपकी ये इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रूल इस बात को सपोर्ट नहीं करता है कि वज़ीर आज़म इसके मिजाज अथॉरिटी है। बहरहाल ये मसला अब तय हो चुका है और इस तय के तौर पे जो आर्मी ISPR ने अनाउंस किया था, जिन लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्टिंग एज इट इज वही पोस्टिंग 21-22 से शुरू हो जाएगी और लोग चार्ज लेना शुरू हो जाएंगे और स्मूथली अपना काम करना शुरू हो जाएंगे और जितना प्रोपेगेंडा था वो दम तोड़ जाएगा। और ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी कि जो ISPR की जो अनाउंसमेंट करते हैं ISPR ऑन बिहाफ ऑफ आर्मी, ऑन बिहाफ ऑफ कोर कमांडर, ऑन बिहाफ ऑफ फ़ौज पाकिस्तान, उसकी ऑथेंटिसिटी है, कोई मजाक नहीं है कि कोई इसको ये जो डिले और ये जो दिखाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, ये कोशिश की जा रही थी कि जी इन फैसलों को तब्दील किया जाए। लोग आखिरी बात यह है कि उनकी कोई कोशिश, उनकी कोई मिन्नत, उनकी समाजत, उनकी माफ़ी कोई काम नहीं आई। फैसला वही हुआ आज तक की न्यूज़ के मुताबिक कि जो आर्मी चीफ ने ऑर्डर निकाला है और जो डेट में उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग लिखी है उसी डेट में वो सब कुछ हो रहा है। मामला यहाँ ख़त्म। अब आइए एक और
نیوز کی طرف، اور وہی ہے کہ آپ نے میں نے تین دن پہلے ویلاگ دیکھا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ جناب لوگ مر رہے ہیں، بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، ظلم ہے، آپ کے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، آپ کے لوگ جو ہیں سفید پوش لوگ جو ہیں اور مڈل کلاس لوگ ختم ہو چکے ہیں، تباہی آ چکی ہے، لوگ خودکشی کر رہے ہیں، یہ کرائم کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا را اس موقع پہ حکومت تو یہ وار کر رہی ہے اور وہ بیچارے سہ رہے ہیں، کبھی کوئی بم گراتا ہے، کبھی پیٹرول ڈیزل، کبھی میڈیسن کا، کبھی گیس کا، بجلی کا، کبھی کسی چیز کا، اور کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اور اپوزیشن جو اپنے آپ کو عوام کا بہت بڑا حمایتی کہتی تھی، صرف اور صرف طوفان لا رہی تھی چائے کی پیالی میں، میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں۔ بہرحال ہم نے ان سے التجا کی، اور لوگوں نے بھی کی ہوگی، ہم نے اپنے 3 دن کے ویڈیو میں اہم ترین جو ان کے قائد تھے ان سے کہا تھا کہ خدا را اس موقع پہ آپ عوام کے ساتھ نکلیں، آپ احتجاج کریں، آپ کے یو سی لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر، آپ کے ڈویژنل لیول پر، ایم این اے، ایم پی اے، آپ کے لوگ، آپ کے ساری تنظیم موجود ہے، تو آپ عوام کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کو بھرپور طریقے سے یہ طوفان جو ہے چائے کی پیالی پہ لانے کی بجائے آپ کو عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے ان لیول پر لانا چاہیے تاکہ حکومت پہ ایک پریشر بنے۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے باضابطہ بھرپور طریقے سے عوام کا ساتھ دینے اور اس مہنگائی کے خلاف عوام کے ساتھ کھڑے ہونے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور نکل بھی پڑی ہے۔ آج کئی جگہ پہ مظاہرے ہوئے ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ عوام کے اس مہنگائی میں جو حکومت نے ان کے ساتھ کی ہے وہ کھڑی ہے اور ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ گویا اپوزیشن اب مکمل طور پر عوامی مسائل کو لے کر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نکل کھڑی ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ آج وزیر اعظم نے اپنے وہ جو کابینہ ہے اور کچن کابینہ ہے ان کو جو ہے وہ مدعو کر لیا ہے مہنگائی کے حوالے سے، ایمرجنسی میٹنگ کال ہو گئی ہے۔ اب وہ ایمرجنسی میٹنگ میں کتنے لائق لوگ ہیں، کیا کال کریں گے کیا نہیں کریں گے میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ اپوزیشنز کا دیر ہے بٹ بہت درست ہے، اور اس کا فائدہ نہ صرف اپوزیشن کو ہوگا، عوام کو ہوگا، بلکہ ملک کو بھی ہوگا۔ اب تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور اہم میٹنگ 18 کو جو ہونے والی ہے سربراہی پی ڈی ایم کی، اس میں پاکستان کی اہم ترین اداروں کے حوالے سے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ فوج ہو، اس کے اہم ترین پہلوؤں پہ غور کیا جائے گا، اور جس طریقے سے موجودہ حکومت انسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کر رہی ہے، اداروں کی تضییق کر رہی ہے، اہم ترین جرنلز کی تضییق ہو رہی ہے، استعمال کیا جا رہا ہے اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے، اور اداروں کی تضییق کی جا رہی ہے اور نقصانات ادارے کو پہنچ رہا ہے، اس کے اوپر پی ڈی ایم ایک باضابطہ جو ہے وہ میٹنگ کر رہی ہے، اس میں ایجنڈے میں وہ شامل ہے، اور اس ایجنڈے میں 18 تاریخ کی اس میٹنگ میں اہم ترین لیڈرز اپنے اس اہم ترین ادارے کی جو ہے اہمیت اور اس کی پوزیشن اور اس کو سپورٹ کے حوالے سے بیانات سامنے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ حلف کی پاسداری، آئین کی عملداری اپنی جگہ ہے، لیکن ادارہ بحیثیت فوج ہر پاکستانی کا فرض ہے، بشمول پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی جماعتیں، کہ وہ اس ادارے کے تحفظ کے لیے اور اس ادارے کی عزت اور رسپیکٹ کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائیں۔ تو یہ بھی ہونے والا ہے۔ اور چوتھی بات جو کہوں گا وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ اب پی ایم ایل این، مریم نواز پی ایم ایل این کی بڑی لیڈر ہیں، ان کے فالوورز بہت ہیں، اب مقبول ترین لیڈر ہو گئی ہیں، ان کے آج ان کا اگر وہ الیکشن میں جائیں، کل تک تو نہیں تھے، آج وہ مقبول ترین پاکستان کی لیڈر ہو گئی ہیں، ایون کہ ان کو انجیلا ایگلر کے ملاقات کے بعد، یو ایس کی جو کاؤنسلر ہیں اس کے ملاقات کے بعد انٹرنیشنل ریکگنائزیشن بھی مل چکی ہے۔ اب اس صورتحال میں ان کے جو بیانات ہیں وہ سیاسی پلیٹ فارم سے یا آپ کے جلسوں میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، جہاں ان کے فالوورز لاکھوں کروڑوں میں ہیں، آپ کے ایک شخص جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 کا جو ملازم ہے وہ جو ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے، اور فیصل آباد میں مریم نواز نے اگر کوئی تقریر کی، اس تقریر کی بنیاد پر جو ریئیکشن آیا ہے وہ شیخ رشید صاحب کا آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ
کیا فوج بحیثیت ادارہ اب اتنے کمزور ہو گیا ہے یا اتنی اس کی مثلا اس کا کریڈیبلٹی اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے کہ وہ اپنا ترجمان جو ہے وہ شیخ رشید جیسے شخص کو رکھیں گے جس کے پیچھے ایک آدمی نہیں ہے, ایک واحد پارٹی ہے, اور گیٹ نمبر 4 کی ملازمت کی وجہ سے ان کو الیکشن بھی جیتا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ وزارت بھی ملتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کی اپنی منسٹری میں کون سنتا ہے؟ کتنے فیصلے اس منسٹری میں ایسے ہوتے ہیں جو شیخ رشید صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. یہی ریلوے میں تھا اور یہی منسٹری آف انٹیریئر میں, یہاں تو بہت زیادہ ہے. یہاں تو ان کو وہ ایک ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے, ان کی حیثیت ہی نہیں ہے. تو جو شخص اپنے ہی وزارت کی اہم ترین فیصلوں کے بارے میں نہیں جانتا ہو, جس کو ہمیشہ شٹ اپ کال ملتی ہو وزیر اعظم کی طرف سے جب بھی حکومت کے حوالے سے کوئی ترجمانی کرتا ہے, جب ان کو حکومت کی ترجمانی جس کے وہ وزیر ہیں وہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں دے سکتے, تو آپ یہ بتائیے کہ وہ فوج کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں. فوج کا اپنا, فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے, ایک بہت اہم ادارہ ہے, ایک بڑا ادارہ ہے. اس کی اپنی جو ہے وہ ترجمان موجود ہیں ISPR میں, DGM موجود ہے میڈیا سیل میں, ادھر موجود ہیں ISPR سے. وہ اپنے بیانات کو عوام تک پہنچانے کے لیے پورا ایک سیل کام کرتا ہے اور بڑے منجے ہوئے وہاں لوگ ہیں. اور فوج اگر کوئی ریئیکشن دینا چاہتی ہے, کوئی بات کرنا چاہتی ہے, تو اس کا ایک پلیٹ فارم ہے. وہ آپ جیسے وزارت کے شخص کو جس کے پیچھے نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے, آپ جو چاہتے ہیں منہ سے بول دیتے ہیں, جس کی کریڈیبلٹی زیرو ہے, جو مریم نواز صاحبہ کے قتل کے لحاظ سے آج کے موجودہ حالات میں بونے کی حیثیت رکھتا ہے, وہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ دے گا تو لوگوں نے صحیح کہا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ, جس کے اوپر ان کو شٹ اپ کال بھی ملی ہے لیکن باز نہیں آتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ادارے کی ترجمان نہ بنے, اپنا پوائنٹ آف ویو دیجئے, اور اگر ادارے کو کوئی بیان دینا ہے, اس پر کوئی ریئیکشن دینا ہے, تو اس کے پاس ایک منظم ادارہ ہے, اس کے پاس DGM بھی ہے, اس کے پاس ISPR بھی ہے, اور اس کا ایک بہت وسیع ایریا ہے جہاں سے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. تو یہ تھی چند باتیں جو آپ کے سامنے لائیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.